الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وقاسمنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وہ جس کے لیے محفلیں کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ جس کے لیے محفلیں کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد کے محمد کے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے
احمد کے محمد کے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی کے وہی بالغ کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ ذرا مل کے کہہ دو، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا۔ ارے نوح علیہ السلام کے امتی بھی ان کے پاس جا کر پوچھیں گے حساب و کتاب کب شروع ہوگا؟ وہ کہیں گے آج ہمیں پتہ نہیں۔ آمینہ کے لال بتائیں گے، آدم پیغمبر کے امتی بھی جائیں گے، ابراہیم پیغمبر کے امتی بھی جائیں گے، اور سب پیغمبر کہہ دیں گے آج ہماری بات نہیں سنی جائے گی، سنی جائے گی تو آمینہ کے لال کی بات سنی جائے گی۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پائے کے پاس سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ، اللہ کی حمد کو، تحمید کو، تقدیس کو، بڑائی کو، بزرگی کو بیان کروں گا۔ اللہ کہیں گے یا محمد، اے محمد ارفع راسک، ارے سر اٹھائیے، سر توتا مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفاق شفا سفارش کیجئے پوری کی جائے گی۔ حضرات پھر کہنا اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی گئے۔ ارے اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آئی کب آئے گی؟ مل کے کہہ دو نا، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی گئے۔ وہ میرا نبی ہم سب کا نبی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آج چک نور کے کاٹھیا میں ہمارے محترم بزرگ بھائی لال بہادر خان صاحب کی میزبانی میں، اور میں خاص طور پر خادم قرآن استاد القرآ قاری عبدالعزیز رحیمی صاحب زیدہ مجدوب کی معیت میں آج آپ کی اس مسجد میں جو بیٹھا ہوں، قاری عبدالعزیز صاحب زیدہ مجدوب کا ایک پودا قاری محمد حسن نے آج اس مسجد سے بچیے اور بچے 23 قرآن مجید کے ناظرہ پڑھا کر تیار کیے گئے، ان کے سروں پر دست شفقت اور دستار باندھنے کے لیے۔ قاری عبدالعزیز صاحب زیدہ مجدوب کی محنت کہ آپ کے اس گاؤں کے فرزند قاری محمد حسن وہ پڑھ کے آیا قرآن مجید، اور اس نے 23 بچے اور بچیاں قرآن مجید پڑھایا۔ حضرات آج ہمیں اس قرآن کی طاقت کا نہیں پتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ کے بچوں نے یہ قرآن پاک پڑھا گئے۔ حضرات آج اتفاق ایسا ہو گیا کہ ہمارا معاشرہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے اندھا دھند لگا ہوا ہے۔ اب کسی سے بھی پوچھیں اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہے گا ڈاکٹر۔ کیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہے گا وکیل۔ بھائی اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہے گا انجینئر۔ کیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہے گا پولیس والا، پٹواری، مطلب ہر ایک۔ وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو معاشرے کے اندر پتہ چلے گا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ وکیل بنے گا، یار اس کا بیٹا وکیل گئے، اس کا بیٹا ایس ایچ او گئے۔ حضرات یہ تو ہے دنیا کے عہدے اور ڈگریاں۔ حافظ قرآن ہونا، ناظرہ قرآن کا پڑھنا، اس کا پتہ چلے گا کل قیامت کے دن جب اللہ ایک حافظ قرآن کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے پڑھتا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، ایک ایک آیت پر ایک ایک جنت کا مرتبہ عطا کرتا چلا جاتا۔ جنت کا ایک مرتبہ کتنا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک 6666 تقریباً آیات، اتنے مرتبے۔ پھر جہاں پر حافظ قرآن ہوگا وہیں پر حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی بھیج دیا جائے گا۔ غور کریں، حافظ قرآن کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو البس تاج یوم القیامہ، ایک تاج اللہ پہنائیں گے، ذوقہ
احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ آ کے پوچھیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں، وہ کہیں گے نا یار ایسے تو نہ کہو۔ کیا آپ کوئی صحابی ہیں، کوئی تابعی ہیں، کوئی غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، کیا ہیں؟ اتنا روشن تاج جو آپ کے سر پر گئے، آخر آپ کے پاس دنیا میں کون سا مرتبہ تھا، کون سا مقام تھا؟ ہم نے پوچھا کیا وہ ولی کے، کیا غوث کے، کیا قطب کے، کیا ابدال کے؟ آپ کہتے ہو کہ آپ کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا مرتبہ مقام انبیاء یہاں پر گئے، اولیاء یہاں پر گئے، صلحاء یہاں پر گئے، سب کی موجودگی میں اللہ نے تمہیں سامنے بلایا، سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا، آخر تم نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا میں تو تھا سادہ سا آدمی، اللہ نے بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، میں نے حافظ قرآن بنا دیا تھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے یہ تاج عطا فرمایا۔ وہاں پر ڈاکٹر کے باپ کو، وکیل کے باپ کو، انجینئر کے باپ کو، ڈی سی کے باپ کو، وزیر اعلیٰ کے باپ کو، وزیر اعظم کے باپ کو نہیں بلایا جائے۔ یہ دنیا کے ہوتے گئے، یہی پر رہیں گے۔ حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو حافظ ہے نا، حافظ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کو دل کے ساتھ پڑھنے والا، صبح شام اس کی زیارت کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن ایک ورقے کی شکل میں اس کے کفن اور اس کے سینے کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے، اس کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، قرآن ساتھ، جنازہ پڑھا جاتا ہے، قرآن ساتھ، قبر میں رکھا جاتا ہے، قرآن ساتھ۔ بخاری شریف کی روایت ہے دفنانے والے ابھی اتنی دور بھی نہیں گئے ہوتے کہ ان کے قدموں کی آواز آنا بند ہو جائے کہ منکر نکیر قبر میں آ جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأحدہما المنکر والآخر النکیر۔ اتنی دیر بھی نہیں گزرتی کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ منکر نکیر کے آنے سے پہلے یہ قرآن مجید اس کے کفن اور سینے میں سے باہر آ کر پر نور روشن چہرے والا بن کر اس کا استقبال قبر میں کرتا ہے۔ کون؟ بولو قرآن۔ کون؟ قرآن کرتا ہے۔ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کون؟ نہیں، موبائل نہیں۔ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں سے، بزرگ تو بزرگ ہے نا، نوجوان بتائیں جس کو صبح اٹھتے ہی دیکھتے ہیں اور سوتے سوتے دیکھتے ہیں، والدہ کہتی بیٹا مہمان آئے بوتل لے کے آؤ، امی میری گیب تھوڑی ہی رہ گئی، میرا بابا مر جائے نا میں 2 منٹ تک بوتل لے کے آنا۔ موبائل نا، کیا خیال ہے موبائل؟ آپ اندازہ لگائیں کہ نیند آ رہی ہوتی ہے پھر بھی موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آج دیکھا جائے نا نوجوان جتنا وقت موبائل کو دیتا ہے اگر اتنا قرآن کو دے 8 مہینے میں حافظ بن جائے گا۔ سال میں نہیں، یقین کریں، سال نہیں، سال دور ہے۔ 12 گھنٹے دے رہا ہے نوجوان، 14 گھنٹے بھی دے رہا ہے، رات تک۔ غور کیجئے گا ہم کتنا وقت، اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ موبائل کو کتنا وقت دیتے تھے اور قرآن کو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں ان محفلوں کا مقصد یہی ہے ہمارے اندر فکر تڑپ پیدا ہو جائے، ہم کیا ہیں، کس لیے آئیں گے اور کہاں کھو گئے ہیں، تڑپ پیدا ہو جائے۔ تو ذرا قرآن خوبصورت روشن چہرے میں میں یہاں کیوں رکا تھا تاکہ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں کہ جس نے کام آنا ہے وہ قرآن ہے، موبائل نہیں، جس کو ہم اپنی جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں، 5 منٹ نہیں گزرنے دیتے، اس کو چیک کرتے ہیں کس کا میسیج آیا کس کا نہیں آیا، اور قرآن کو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ذرا تو ایک واقعہ اس واقعے کے درمیان میں سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دیہات کا ماحول تھا اور حج پر جانا تھا ایک بابا جی نے،
تو وڈیرے تھے، اللہ پاک نے وسائل اسباب ان کو دیے ہوئے تھے، ان کی دعوتیں ہو رہی تھی، ان کے بچوں نے ڈھول منگوایا اور ان کی خوشی کی۔ میرا ابا جی حج پہ جا رہے ہیں، اس وقت حج بھی 6 ماہ 8 ماہ لگتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جس ویلے تک پیو ہوندا پتراں نوں کوئی فکر نہیں ہوندی کی کرنا کی نہیں کرنا۔ ابا جی موجود سی، نہ جانوراں دی فکر، نہ کھیتی باڑی دی، کسی شے دی فکر کوئی نہیں ہوندی اولاد دی۔ اچھا ابا جی اب حج پہ گئے تو وہاں جا کر اچانک یاد آیا بابا جی کو کہ میں تو حج پر آ گیا ہوں لیکن اپنے بیٹے کی، بڑے بیٹے کی رہنمائی کر کے نہیں آیا کہ جانوروں کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کھیتی باڑی کا تم نے میرے پیچھے کیا کرنا ہے، تمہاری والدہ بیمار ہے اس کی دوائی کہاں سے آ رہی ہے، تمہارے بھائیوں کی طبیعت۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے کس کو آنکھ سے چلانا ہے، کس کو زبان سے اور کس کو تھپڑ سے۔ باپ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کون کس پہ لگا ہوا ہے۔ تو بابا جی نے تفصیلی خط لکھا اور اس کو تیز ترین ڈاک میں بھیجا۔ جیسے وہ خط پہنچا، ہمارے جیسے صرف محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا جی یہ خط آیا ہے سعودیہ سے، اس کو چوما، خوشبو لگائی، ڈھول منگوایا، پورے گاؤں میں چکر لگوایا، سارے اس کو چوم رہے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگا رہے ہیں، سر پہ رکھ رہے ہیں، تو پورے گاؤں کا چکر لگوا کے اس کو بندگی اوپر رکھ دیا۔ اچھا جی، اب اماں نے کہا بیٹا وہ دوائی ختم ہوگی، تمہارے ابا جی دوائی لے کے آتے تھے۔ اماں جی مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں سے لاتے تھے۔ دو بھائیوں کی آپس میں تھوڑی سی لڑائی، اس نے دونوں کو تھپڑ مارے، دونوں ناراض ہو کے تو ایک اس کونے میں چلا گیا گاؤں کے، وہاں مکان لے لیا، ایک نے وہاں بنا لیا۔ جانوروں کا مسئلہ وہ خراب، زمین وہ خراب۔ بابا جی آئے 8-10 ماہ کے بعد آ کے دیکھو سارا کچھ ہی کام خراب۔ بابا جی کہتے یہ کیا کیا؟ کہتے ابا جی آپ نے جاتے ہوئے کچھ بتایا ہی نہیں، کہا کہ میں نے خط نہیں بھیجا تھا۔ ابا جی وہ تو ہاں وہ تو پڑا ہوا ہے، اٹھاؤ اس کو۔ جب دیکھا تو وہ بند کا بند، جب کھولا تو اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب بیٹا بھی رو رہا ہے اور باپ بھی رو رہا ہے، اور باپ ناراض ہو رہا ہے کیوں نہیں دیکھا۔ حضرات کل قیامت کے دن فرشتے ہم سے پوچھیں گے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہم کہیں گے ہمیں کیا پتا، ہم قرآن کھول کے بتائیں گے یہ دیکھو لکھا ہوا تھا۔ ہم کہیں گے کاش اس کو دیکھتے، کاش اس کو پڑھتے۔ قرآن اللہ کا خط ہے، اللہ ہم سے بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اس گاؤں کے رہنے والے کہ جس کا نام نور کے کاٹیا ہے، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک ایک بات اللہ ہم سے کرتا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ہمارا بیٹا چائنا میں چلا جائے، چائنیز زبان میں خط لکھ کے بھیجے تو ہم کیا کہیں گے، تو چائنیز میں مجھے چائنیز آتی نہیں، اوپر رکھ دیں گے، چائنیز پڑھنے والا تلاش کریں گے۔ تو حضرات اس وقت رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو اب ہے۔ تو حضرات قرآن نکل کر آئے گا تو وہ کہے گا قبر والا کہ میں نے سنا تھا قبر تاریکی کا، وحشت کا، تنہائی کا گھر ہے، تو کون ہے؟ قرآن بتلائے گا میں تیرا وہی قرآن ہوں دنیا میں جس کے ساتھ تو دل لگاتا تھا۔ دنیا میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ قرآن ماہر ہو جاتا ہے نا قرآن میں، دیکھو ہمیں حکم ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واسواتها، قرآن کو عربوں کے لہجے میں سیکھ کر پڑھو۔ اور جب بندہ سیکھ کر پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بابا جی ہو گئے، اب فکر پیدا ہوئی کہ یار قرآن پڑھنا چاہیے لیکن اب زبان ساتھ نہیں دیتی۔ آج یہ حدیث مبارکہ سبق میں آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کوشش کرتا ہے، زبان موٹی ہو گئی، نئی تلفظ کی ادائیگی بنتی، محنت کرتا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں کہ تو نے کوشش تو کی نا، تو نے محنت کی، دوہرا اجر۔ تو حضرات آج ہم کیوں بیٹھے گئے کہ آج ہمارے ننھے منھے بچیوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ تو میں بات کر رہا تھا، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، وکیل بن جائیں، انجینئر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، ضرور بن جائیں، چاہیے ڈاکٹر چاہیے، وکیل چاہیے، پائلٹ چاہیے، افسر چاہیے، لیکن پہلے پکے مسلمان بھی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک انجینئرنگ کالج میں پڑھاتے ہیں، کل پرسوں ان کے پاس تھے، انہوں نے کھانے پہ بلایا، وہ کہنے لگے کہ ان کے لاہور سے انجینئرنگ یونیورسٹی کا وفد آیا انٹرویو کرنے کے لیے، وہ کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس کون کون سے سبجیکٹ ہیں، کہتے میرے پاس اسلامیات بھی تھی، تو کہتے میرے پاس اسلامیات بھی ہیں۔ تو انجینئروں نے کہا کہ تو انجینئر بن رہے ہیں،
بلڈنگ بنائیں گے, پل بنائیں گے, ان کو اسلامیات کیوں پڑھا رہے ہو, ان کو کیا فائدہ؟ کہتے میں نے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو مسلمان انجینئر بنانا چاہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ سے کوئی پل کے پیسے منظور ہوں یہ جیب میں نہ ڈالیں, پل پہ لگائیں. اگر مسلمان ہوں گے تو پل ٹھیک بنے گا, اگر پکے مسلمان انجینئر نہ ہوئے تو پل بھی خراب بنے گا, آنے والے لوگوں کو پریشانی بھی ہوگی. حضرات سب کچھ بناؤ لیکن پہلے پکا مسلمان بناؤ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک اللہ کے ولی کہتے ہیں میں قبرستان میں گیا خواب میں, کہتے میں قبرستان میں کھڑا ہوں, کیا دیکھتا ہوں کہ قبریں پھٹتی گئیں اور مردے نکل کر کچھ چن رہے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیا اٹھا رہے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی قبر سے نکلے اور کچھ اٹھا نہیں رہے, سکون سے بیٹھے ہیں, سفید داڑھی گئے, صاف ستھرا لباس گئے. وہ کہتے ہیں میں چلتا چلتا بابا جی کے پاس آ گیا, بابا جی یہ کیا اٹھا رہے ہیں سارے, آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان جب کہتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, کہ اللہ مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, تمام ایمان والوں کو اللہ ثواب بھیجتے گئے کہ وہ ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہا کہ بابا جی آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا, میں نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا تھا, وہ روزانہ پورا قرآن پڑھ کے مجھے بھیج دیتا ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں, دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی یا اللہ اولاد دے, اس سے آپ پوچھیں اولاد کیوں مانگتے گئے؟ آپ کہیں گے گھر کی رونق ہو, آپ کہیں گے نام باقی رہے, آپ کہیں گے کاروبار میں شرکت کرے, میری جگہ پر شادی میں جائے, فوتگی میں جائے, کام کرے. اولاد ہی مقاصد کے لیے مانگی جاتی ہے, نام باقی رہ جائے, کام کرے, کاروبار میں شرکت. حضرت جیسے اولاد یہاں کے لیے چاہیے ایسے ہی اولاد کام کے لیے وہاں پر بھی چاہیے. یہاں کے لیے تیار کرتے ہیں نا, وہاں کے لیے بھی زیادہ نہیں تو کوئی ایک آدھ بچہ. دیکھو ایک بچہ قاری حسن آپ نے قاری عبدالعزیز صاحب کو دیا, انہوں نے اس کو تراش کر خراش کر ہیرا بنا کر آپ کے پاس بھیج دیا. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, نماز جنازہ سکھا رہا ہے, ایمان مفصل سکھا رہا ہے, دعائے قنوت سکھا رہا ہے, نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے. ایک بچہ آپ نے دیا, آج اس ایک بچے نے 23 بچے بچیاں اس سال کی محنت گئے, ایک سال کے اللہ اس کی زندگی لمبی کرے. کتنے بچے آپ کے گاؤں کے اس سے فائدہ حاصل کریں گے. حضرات سب کچھ بنائیں لیکن پکا مسلمان بنانے کی فکر کریں. اگر آپ کے ایک اور آکے بتاؤں, ہم ایک افطاری میں بیٹھے تھے, ایک خان صاحب تھے, اللہ نے وسائل اسباب سے بڑا نوازا تھا, ایک ہی ان کا بیٹا تھا. تو نا ان کے ارد گرد سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے, تو سب ان کو کہنے لگے خان صاحب اپنے بیٹے کو باہر بھیجتے ہیں, باہر سے ڈاکٹر بن کے آئے گا. کسی نے کہا نہیں خان صاحب اس کو انجینئر بنائیں. خان صاحب سب کے دوست تھے, ہنستے رہے. خان صاحب کہنے لگے میں نے نا اپنے بیٹے کو کہا ہے بیٹا تو جو مرضی بن, جتنے تیرا دل کرتا جا کے پڑھ, لیکن میں نے ایک گل کہی ہے تو نا حافظ قرآن بن جا. سارے ٹیچر تھے بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے خان صاحب اس کی کیا وجہ؟ کہندے تسی استاد ہاں, تسی غور نہیں کیتا ماں پیو نو یا منو دا کلا حافظ ہونا بچے گا, ڈاکٹر بنے, وکیل بنے, انجینئر بنے, اپنی بڈھی تو ہونا, میرا نہیں ہونا. ادھر جنہ بھی فائدہ ہوئے گا ڈاکٹر بنے گا, یہ تو ڈاکٹر بننا بڈھے ہو جانا اپنا. پھر وہ بیوی آئے گی وہ بھی ڈاکٹر ہوئے گی, بس وہ ٹوڑتے پھرتے رہیں گے, کدی افریقہ کدی امریکہ کدی دبئی. بابا جی تو کنے پوچھنا. وہ خان صاحب کہنے لگے کہ میں انہوں بنانا حافظ تے منو میں تا کلا حافظ ہی بچنا وا, باقی جو بھی ہوئے گا یہ اپنی بڈھی واسطے ہونا, میرے واسطے میں کچھ نہیں ہونا. ایک دوست کہنے لگا وہ لیا ہے گا پٹھان لیکن بڑا سمجھدار نکلیا. حضرات اپنا کوئی بچہ آخرت واسطے بھی تیار کرو کہ اتھے نام روشن کرے, اتھے کا نام روشن. ایک آدمی MBBS کرے, FCPS کرے 30 سال تک, تو میں نے دسو پرائیویٹ ڈاکٹر دے کتنا پیسہ لگتا ہے؟ تقریباً کروڑ. اتنا پیسہ لگتا ہے تقریباً, کم زیادہ بھی ہو سکتا لیکن کروڑ روپیہ لگتا وا. مرن تو بعد ساڑھے ایک دوست تھا عالم, انہوں نے ایک کزن 12 ڈاکٹر بن کے آیا, 12 ڈاکٹر بن کے آیا. حضرات
عجیب اللہ دا نظام ہے، بہت پیسہ لگا اور بڑا پروٹوکول، ایک پورٹ تے لین واسطے گئے، اوتھے پہنچے، باپ دیکھتا پیا وا، سامنے دیکھتے دیکھتے ہیں وہ طبیعت خراب ہوئی، ہتھاں پیراں تے آ گیا، جوان بیٹا ڈاکٹر بن کے آیا ہوئے اور ایئرپورٹ تے سامنے کھڑا ہوئے اور دیکھتے دیکھتے ڈگے، طبیعت خراب ہوئے تے روح پرواز کر جائے اس باپ دا کی عالم ہے۔ ہوں جڑیاں دی ڈگریاں اون دے بکسے چ پئیاں ہوئیاں قبر چ نہ جان گی، کوئی ڈگری حافظ عالم قاری تو علاوہ قبر چ جاندی ہوے نا، دسو کوئی جاوے، اپا کملے نہیں ہوئے پہ ڈگریاں واسطے، یعنی دیہات وچ اپنی زمیناں ڈیرا یاریاں چھڈ کے لاہور کرائے تے مکان لے کے بیٹھے ہوئے، بابیاں دیاں زندگیاں کٹ جاندیاں لاہور جا کے، نہ ڈیرا لبے، نہ کھلی فضا لبے، نہ گپ لبے، نہ شپ لبے، ہوتے بیٹھے ہوتے بند مکان کرائے لے کے، کرائے دے ہوتے، کیوں؟ بچے پڑھانے واسطے، بچیاں پڑھانے واسطے۔ حضرات پڑھائی دا میں مخالف نہیں، پڑھاؤ ضرور، لیکن پکا مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ کام کیا آنا ہوتے، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بڑی ضرورت ہے، لیکن آج ہم نے اوڑھنا بچھونا ان ڈگریوں کو سمجھ لیا کہ ہے یہی، اس کے علاوہ نہیں۔ حضرات یہ ڈگری ہے، ایک بچہ، اب آپ اس بات کو سمجھیے گا، ایک آدمی ڈاکٹر بنا، وکیل بنا، پیسہ لگایا، ٹائم لگایا، جوانی لگائی، ڈگری پوری کر لی، مجھے بتائیں حدیث مبارکہ میں کتنے لوگوں کے مطابق، کتنے لوگوں کے بارے میں آتا ہے یہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ بتاؤ، ڈاکٹر کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ بول کے بتاؤ، بولو نا یار، اگر دیکھو تجھے تھک گئے پا دعا کر لیں۔ وکیل کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ بولو جلدی جلدی۔ انجینئر، حافظ قرآن کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ 10۔ حافظ قرآن کتنے لوگوں کو؟ 10۔ اور ایک عالم دین 70 لوگوں کو جن پر جہنم کی سٹیمپ لگ چکی ہوگی۔ اور اگلی بات بتاؤں، ان ڈگریوں کے ختم کرنے پر بھی کوئی وعدہ نہیں، ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا، انجینئر، کوئی وعدہ نہیں۔ اور ایک بچے کو اس کے والد صاحب نے پکڑا اور قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب اس کو آپ پڑھا دیں قرآن۔ قاری صاحب نے بھی اتنا کہا، بسم اللہ، اتنا کہنے سے قاری صاحب کے لیے بھی جنت، بچے کے لیے بھی جنت، اور بچے کے ماں باپ کے لیے بھی اللہ جنت لکھ دیتے ہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اس ڈگری کی انتہا پر بھی کوئی وعدہ نہیں، اس ڈگری کی ابتدا پر اللہ جنت عطا کر رہے ہیں۔ تو حضرات ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان بچوں کی دستار بندی کی تقریب میں اکٹھے گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں کتاب دی، تمام کتابوں سے اعلیٰ پیغمبر دیے، تمام پیغمبروں سے اعلیٰ، کتنے اعلیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول پوچھتے گئے، متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے صحابی تو انہیں پوچھا گئے مجھے نبوت کب ملی گئے؟ فرمایا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا گئے آپ کو نبوت کب ملی گئے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر سن، کنت نبیّا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، ابھی تک آدم پیغمبر کا پتلا بھی پورا نہیں بنا تھا، اللہ پاک نے مجھ کو نبوت عطا کر دی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ فرمایا کہ پیارے صحابی ابھی تک آدم پیغمبر کا پتلا بھی پورا نہیں بنا تھا کہ اللہ پاک نے مجھ کو نبوت عطا کر دی تھی۔ یا اللہ اگر آپ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے عطا کر دی تھی، اس کائنات میں سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب اس کائنات کے مہمان خصوصی کے پہلے مہمان آتے، مہمان خصوصی اخیر میں آیا گیا۔
بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ حضرات اللہ پاک نے آقا کریم علیہ السلام کو کیسا بنایا؟ آقا کریم علیہ السلام بذات خود موجود ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا آپ بیٹھو ممبر پر بیٹھے، کہا کہ حسان مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پڑھو۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، اے پیغمبر اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ آج تک میری آنکھ نے اتنا حسن و جمال دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت کیسا حسن تھا آقا کریم علیہ السلام کا۔ شمائل ترمذی ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 400 احادیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، سونا مبارک، جاگنا مبارک، کھانا مبارک، میدان جہاد میں جانا، جتنے بھی کام گئے 400 احادیث ذکر کی۔ وہ ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خامن تھے ابو حالہ، ان کے بیٹے تھے ہند۔ جب نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، وہ آقا کریم علیہ السلام کی تربیت میں آ گئے۔ لڑکپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وقت گزرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخم بھی تھے مفخم بھی تھے۔ فخم کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقت میں با کمال با عظمت معزز ہو اسے کہا جاتا ہے فخم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بھی باکمال تھے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بڑا باکمال ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام فخم بھی تھے مفخمن، لوگوں کے ہاں با عظمت اور باکمال بھی تھے۔ حضرات آپ کے دادا ہیں خواجہ عبد المطلب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سردار تھے، ان کا تخت تھا، بڑے بڑے وفود ان کے پاس آتے، فیصلے کرواتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوگی کوئی 6-7 سال۔ آپ کے دادا تخت میں بیٹھے ہوتے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے کے آتے، آپ کے دادا کھڑے ہوتے، آگے جا کر استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر اپنے برابر اپنے اس پوتے رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لے جانے لگتے، آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کھڑے ہوتے، چند قدم نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے، آگے تک چھوڑ کے پھر واپس آ کر بیٹھتے تو سردار کہنے لگے خواجہ عبد المطلب ہم آپ کے پاس بہت عرصے سے آتے ہیں، ہم نے کبھی بھی آپ کو اتنی عزت دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنی آپ اپنے پوتے کو دیتے ہیں۔ یہ آپ کے پوتے ہیں، آپ اتنی عزت ان کو کیوں دیتے ہیں؟ خواجہ عبد المطلب کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، میں اس کا منظر اس کی پیدائش سے پہلے سے دیکھتا ہوا آ رہا تھا، جب بطور امانت میری بہو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھا، اس وقت میری بہو جس راستے سے گزرتی تھی وہ راستے معطر ہو جاتے۔ میری بہو اگر گزر رہی ہوتی اور بادل آ کر اگر دھوپ ہوتی تو سایہ کرتے، درختوں کے پاس سے گزرتے سلام کرتے، پتھر سلام کرتے۔ اور ایک مرتبہ میں نے اپنی بہو کو کہا کہ بہو آپ کے خاوند انتقال کر چکے، نبی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پردہ فرما گئے، آپ کے خاوند انتقال کر چکے
کے اتنی خوشبو کیوں لگاتی کو؟ کہا کہ ابا جان آپ نے تو صرف خوشبو کو دیکھا گئے، میں جب بھی کسی کام کے لیے باہر جاتی ہوں، دھوپ ہو بادل سایہ کرتے گئے، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتی ہوں، پانی خود بخود اوپر آتا گئے، پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے ریشم سے نرم ہو جاتا گئے، پہاڑ کیا درخت کیا سلام کرتے گئے۔ ابا جی یہ تو دن گئے، جب رات کو سوتی ہوں ارے حضرت حوا کیا، حضرت آمینہ فرمانے لگی، حضرت حاجرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم میرے خواب میں آ کر مبارکباد پیش کرتی ہے کہ آمینہ مبارک ہو، نبی آخر الزمان کی والدہ بننے والی ہو۔ ابا جی آپ خوشبو کو دیکھتے گئے، میرے دن رات کے معاملات تبدیل گئے۔ نبی علیہ السلام کے دادا خواجہ عبد المطلب کہنے لگے تم نہیں جانتے، جب یہ پیدا ہوا میں بیت اللہ میں تھا، بیت اللہ میں جتنے بت پڑے تھے سارے جھک رہے تھے، جب میرا یہ پوتا دنیا میں آیا اور ان میں سے آواز آ رہی تھی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بد سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا۔ کہا کہ تم نہیں جانتے، چھوٹا تھا اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، میں نے دوائی دارو انتظام کیا، شفا نہیں ملی، کسی نے کہا دم کروایا جائے۔ ایک عیسائی بڑا راہب تھا، میں اس کے دروازے پر گیا، دستک دی، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا دم کروانے آیا ہوں۔ کہا کہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا کہ تم کہتے ہو بیٹا ہے، میری کتاب کہتی ہے یتیم پیدا ہوا ہے، بیٹا نہیں۔ کہا کہ ٹھیک کہتی ہے تمہاری کتاب، یہ میرا پوتا ہے، کیوں آنا ہوا؟ دم کرو۔ کہا کہ میری کیا مجال، عیسائی راہب کہتے ہیں میری کیا مجال اس کو دم کروں؟ کہا کہ کیا کریں؟ کہا کہ اس کا لعاب نکال کر اس کی آنکھ پر لگاؤ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا وہی لعاب گئے، حیدر کرار سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مرہم کا مقابلہ کرنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیج رہے گئے خیبر کے مقام پر، مرہم کا قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لیتا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شام کو کہہ دیا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا مِنْکُمْ، کل کو جھنڈا ایسے مرچے مجاہد کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ کل کا دن آیا، سارے صحابہ قریب قریب گئے، بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ جھنڈا ہم کا بھی لے، لیکن پیغمبر نکل باتیں بہت بڑی بڑی بتلا دی تھی، اللہ اس سے محبت کرے گا، فتح ملے گی، ہمارا دل کرتا تھا جھنڈا ہم کو مل جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے طاہرانہ نظر دوڑائی، آپ نے پوچھا این علی، علی کدھر گئے؟ ہم نے کہا کہ حضور ان کی آنکھ میں درد کیا ہے؟ فرمایا کہ بلوایا جائے۔ حیدر کرار آئے، بھائی علی کیا ہوا؟ حضور آنکھ میں درد کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قریب آ جاؤ، اپنا برکت والا لعاب برکت والی انگلی پر لگا کر حیدر کرار سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر لگایا، پوچھا علی بتاؤ، فرمایا حضور ایسے لگتا ہے جیسے درد تھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ پکڑو جھنڈا، جھنڈا پکڑا۔ جب خیبر میں مرہم کے مقابلے میں پہنچے گئے، کہتے ہیں جب خیبر کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے گئے؟ جیسے دیووں قد و قامت میں، جسامت و ضخامت میں، لوہے سے اٹے ہوئے، درمیان میں مرہم کے تکبر و نخوت سے بھرا ہوا اشعار پڑھتا گئے، عالمت خیبر ونی مرحبو، پورا خیبر جانتا گئے میرا نام مرغب کے، شاہ کی سلاح بدل مجربو، اسلحہ آزمودہ گئے، میں تجربہ کار کو۔ اس کو کیا پتا تھا آج اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ حیدر کے ساتھ تھا، جس کا معنی شعر کے کردار کے ساتھ تھا، جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا تھا۔ حیدر کردار سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس بدبخت کے اشعار کو سننے کے بعد گرج کر کہا ارے سن، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں جب پیدا ہوا تھا اسی وقت میری ماں نے میرا نام شیر رکھ دیا تھا۔ لیسی غابات کریہ المنظرہ، عام شیر نہیں، خطرناک قسم کے جنگل کا، خطرناک قسم کا شیر، او فیہ بسائی کئی رسندرہ، جب وہ بار کرتا گئے پورا پورا کر کے دیتا گئے، دو باروں میں
بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر بار بار سانپ کے ڈسنے کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام لگاتے ہیں تو تریاق کا کام کرتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کے کھانے میں پڑے 10 لوگوں کا کھانا 1000 سے زیادہ ہو جائے برکت کا کام کرتا ہے. فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کا لعاب لگے گا. حضرات کیا بتا رہا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام کے دادا کہنے لگے تم کہتے ہو کہ تمہارا پوتا کہ پروٹوکول دیتے ہو. ارے پروٹوکول کیوں نہ دوں، یہ ہے ہی ایسا، تمہیں نہیں پتا. میں نے جتنے کمالات اس کے دیکھے گئے. کیا بتا رہا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام حضرت حسان کو کہتے گئے حسان تم پڑھو. حضرت حسان نے کیا کہا تھا؟ واسم من قلم ترکت تو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا. حضرت ہند کیا کہتے گئے فخمن فخمن، حقیقت میں بھی باکمال تھے، لوگوں کی نگاہ میں بھی باکمال تھے. اور اگلا جملہ دیکھیے گا یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر. نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار، روشن، پر نور، جاذب نظر تھا. باوجود اس بات کے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، پڑھی لکھی مستند باتیں. اللہ نے حسن کو پیدا کیا، 100 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا الگ کیا، ایک میں سے آدھا ٹکڑا یوسف علیہ السلام کو، باقی آدھا پوری کائنات کو. ایک کم 100 ٹکڑے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور اس کائنات میں پردے ڈال کر بھیجا. علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر اللہ پردے نہ ڈالتے کوئی مائی کا لال نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکتا تھا. اب جو آدھا یوسف علیہ السلام کو ملا اس کا بڑا چرچا ہے. 99 حصے آقا کریم علیہ السلام کو ملے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ آدھا ظاہر کیا گیا، یہ 99 ظاہر نہیں کیے گئے. ایک اور دوسرا یوسف علیہ السلام کے حسن میں اور آقا کریم علیہ السلام میں فرق گئے. کیا فرق گئے؟ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا اس کو کہا جاتا ہے صباحت والا حسن سبی. آقا کریم علیہ السلام کو جو حسن ملا اسے کہا جاتا ہے ملاحت والا حسن ملی. یوسف علیہ السلام سبی تھے، آقا کریم علیہ السلام ملی تھے. سبی کسے کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا جیسے سورج کی چمک ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتا، نظر اچٹ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کا حسن ایسا تھا جب کوئی دیکھتا تھا تو نظر وہاں پر رک جاتی تھی، واپس نہیں آتی. آقا کریم علیہ السلام کا حسن ایسا جاذب نظر پرکشش تھا. تو صحابی کیا کہتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر. یہ تو ہند کے ہیں. اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے شمائل ترمذی میں کأن الشمس تجری فی وجهه، ایسے لگتا تھا جیسے سورج نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں گردش کر رہا ہو. حضرات نبی علیہ السلام کا حسن مبارک پردوں کے باوجود بھی اتنا ظاہر اور واضح تھا کہ 14ویں رات کا چاند اور سورج مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. آج سبق میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حسن مبارک تلوار کی طرح تھا. کہتے ہیں نا تلوار کی طرح نہیں، تلوار میں لمبائی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک قدرے گول تھا. تلوار میں صرف چمک ہوتی، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جاذب نظر تھا، پرکشش تھا، نظر آتی تھی تو ہٹ نہیں سکتی تھی. کہا کہ تلوار کی مانند نہیں، چاند اور سورج کی مانند تھا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بول اٹھے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تو چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن تھا. وجہ یہ کہ کائنات میں کوئی اور چیز ایسی ہے نہیں چمک میں، نورانیت میں، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا سکے. مجبوری کے اسی لیے چاند سورج کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی، وگرنہ نبی علیہ السلام کا حسن مبارک تو چاند اور سورج اس سے زیادہ تھا. کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو عجیب بات بتاؤں، حدیث میں آتا ہے انور المتجرد. نبی علیہ السلام کے جو ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک یعنی وہ اعضاء عام طور پہ جو کپڑے سے باہر رہتے ہیں اس پر مٹی ڈلتی گئے، روشنی آتی گئے تو عام طور پہ ان کا رنگ ذرا فرق ہوتا ہے بنسبت وہ اعضاء جو کپڑے کے اندر ہوتے گئے. راوی کہتے ہیں ہند رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ اعضاء جو کپڑے سے باہر تھے، سورج ان کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جو کپڑے کے اندر ہوں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا کہ ایسا حسن مبارک اور پر نور. حضرت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما سیغ
ایسے لگتا تھا جیسے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک چاندی سے سانچے میں ڈھال کر بنایا گیا، ڈھال کر۔ نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کے بارے میں فرمایا کہ ان عنقہ جید دمیۃ، ایسے تھا جیسے مورتی کی گردن تراش کر کے بنائی جائے، جیسے مورتی کی گردن، اور صفائی میں چاندی سے بھی زیادہ۔ اور نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک ازہر اللون، ازہر اس رنگ کو کہتے ہیں کہ سفیدی کو، سرخی کو، چمک کو مکس کیا جائے جو رنگ بنے، اس سے بھی زیادہ چمکدار، سفید، روشن، سرخ نبی علیہ السلام کا رنگ تھا۔ حضرات نبی علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا؟ حیدر کرار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے اطول من المربوع، درمیانے قد سے کچھ اونچا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے قد مبارک میں ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبا آدمی بھی برابر آ کے کھڑا ہوتا تو اونچا قد نبی علیہ السلام کا نظر آتا تھا۔ صحابہ نے کہا یہ کیا وجہ؟ علماء نے لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا گیا۔ حضرات اب میں بات کے اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں، ایک بات بتاؤں پتے کی کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمیں عشق کرنا پڑے گا، پھر گزارا ہوگا۔ عشق، محبت ہی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بات ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ شیطان تھا نا سجدے کا کہا، ایک بزرگ عالم نے لکھا ہے شیطان کے پاس علم بہت تھا، عالم کہا جاتا ہے اس کو، عبادت بہت تھی، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا کہ اللہ کو جتنا بھی غصہ ہو لیکن اللہ کی رحمت غصے پر غالب ہے۔ تبھی تو اس نے کہا جب اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنت الی یوم الدین، اس نے فوراً کہہ دیا ربی انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس کو پتا تھا اللہ کا غصہ جتنا بھی کہے، رحمت غصے پر غالب کہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عالم، عابد، عارف تھا، عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو کبھی نہ کہتا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ہمیں عاشق بننا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی شدت والی۔ اور میں آپ کو ایک آیت کا حوالہ دے کے بتاؤں، اللہ نے تو کہا ہوا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتے ہیں ایمان والے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا، کسی نے کہا ہے دل بہر محبت گئے، محبت یہ کرے گا لاکھ اسے بچا دو کسی پر تو مرے گا۔ نوجوان بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ اگر دل کی تربیت نہ کی گئی یہ غلط زاویے میں چلا جائے۔ دل بہر محبت گئے، محبت یہ کرے گا لاکھ اسے بچا دو کسی پر تو مرے گا، پتھر سے گو، خدا سے گو، کسی سے گو، آتا نہیں یہ چین محبت کیے بغیر۔ جب محبت کرنی ہے تو اللہ سے کیوں نہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں؟ قرآن سے کیوں نہیں؟ آپ کو مولانا صاحب محبت اور عشق کیوں ضروری گئے؟ جب بچوں سے محبت ہوتی گئے، اس کے لیے ایک وہ آدمی جو گھر میں ایک گلاس پانی کا خود نہیں پیتا، پردیس میں جا کے کپڑے بھی خود دھوتا ہے کہ نہیں بابا جی؟ اس سے پوچھو کیوں؟ وہ کہتا بچے نا مستقبل چنگا ہو جائے۔ بس ختم کر رہا ہوں، بولو کیا کہتا ہے بچیاں دا مستقبل چنگا، اپنی بیوی کو دکھا رہا ہوتا ہے دیکھو میں کھانا بنا رہا ہوں، نہیں دکھاتے بابا جی، دیکھو میں کپڑے دھو رہا ہوں، وہ تو گھر میں پانی بھی پیتا تھا۔ بچوں کے ساتھ محبت ہے جس کی وجہ سے وہ مشقت برداشت کر رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ محبت انسان کو مشقت برداشت کرنے کے قابل کر دیتی ہے۔ اور ایک بزرگ نے عشق کی بڑی زبردست تفسیر کی، وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ عشق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں عشق کی عیب بتاتی ہے کہ عبادت کرنی پڑے گی۔ کیا کہا؟ عشق کی عیب کیا بتاتی ہے؟ عبادت صرف نماز نہیں۔ آج بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی تھا، اس کو پیاس لگی، کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا، باہر نکلا دیکھا کہ کتا ہے پیاسا، اور وہ ایک تر جگہ پہ زبان پھیر رہا ہے، وہ سمجھ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو پیاس لگی ہے، وہ دوبارہ اترا، پانی نکال کر لا کے کتے کو پلایا، اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے جنت عطا کر دی۔ کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی عبادت ہے۔
آج حدیث مبارکہ آئی بخاری شریف میں، آپ نے اسلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنا پڑے گا، حضور نہیں گئے، فرمایا کہ محنت کر کے کمائے، اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور دوسروں کو بھی دے۔ حضور محنت نہیں کر سکتا، فرمایا کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ مدد کروا دے، حضور مدد بھی نہیں کروا سکتا، فرمایا کہ اچھا بول دے، حضور وہ بھی نہیں بول سکتا، آپ نے فرمایا گناہ سے بچ جائے، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، اخلاق کو بنانا، معاشرت کو بنانا۔ حضرات آج کیا ہے، غیر مسلم ہمارے طریقے، ہماری شریعت کے وعدے کو پورا کرنا، سچ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، آج وہ اپنا کر ترقی کر گئے، ہم پیسے کمانے کے لیے 2 نمبریوں میں لگ کر دنیا میں ذلیل ترین لوگ بن گئے۔ عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، اپنے معاملات کو بھی درست کرنا۔ حضرات آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، وہ جو صحابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، حضور اگر میں شہید ہو جاؤں گناہ معاف ہو جائیں گے سارے۔ وہ صحابی جانے لگا شہید ہونے کے لیے، نبی علیہ السلام نے بلایا، ابھی جبریل امین مجھے بتا کر گئے قرضہ معاف نہیں ہونا، وہ ادا کرنا پڑے گا، وعدہ پورا کرنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، فرار سے بچنا پڑے گا۔ حضرات عبادت، پوری عبادت، وہ کہنے لگے عین عشق کی بتاتی ہے کہ عبادت کرنی پڑے گی، عشق کی شین بتاتی ہے شریعت محمدی کے مطابق کرنی پڑے گی۔ اے نہیں کہہ سکتے کہ ملنگ دی عبادت ہو رہا ہے ملہ دی عبادت ہو رہی، عبادت وہی ہے جڑی نبی علیہ السلام نے دسی ہے۔ کہنے لگے کہ عبادت بھی کرنی پڑے گی شریعت محمدی کے مطابق۔ عشق دیکھو، غور کرنا، تجھ کو مولانا صاحب ایسے گناہ گار کے بندے ہیں، عشق واسطے کی کرنا پڑے گا؟ ایک واقعہ سنانا تو اندازہ ہو جائے گا کتنی کی محنت کرنی پڑی۔ ایک اللہ کے ولی گزرے گا، شرف الدین بوسیری رحمت اللہ، ایک شاعر سی، بادشاہاں دے قصیدے کہتے سی، تعریف کر کے پیسے لیندے سی، فالج ہو گیا، وہ لکھ نہیں سکتے، روزی تو بھی گئے، پریشان لیٹے ہوئے، دل چ خیال ہے کہنا کی چاہتا، اتنی کہ دیر لگ گئی کہ بندہ پر تھلے منہ کر کے اللہ بھی کہے یا اللہ ہن تک سستی ہو گئی، معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے۔ وہ بھی ایک واقعہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی سناواں، نبی علیہ السلام کھڑے قیدی آئے، ایک خاتون پریشان، بکھرے بال، پجدی نٹتی، کملیاں طرح پجدی نٹتی آئی، لب دی پی جی کسی نو، اچانک ایک بچے دی نظر پئی، انہوں پھڑیا، چمیا، چٹیا، سینے نہ لایا، بھکھا بچہ انہوں دودھ پلان شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام صحابہ سارے اتنی مجلس کھڑے قیدی جو آئے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے صحابہ اگر اس عورت کو کہیے آپ بچہ جڑا تو ہونی لبیا جنوں اتنا پیار کر دی پئی، چوم دی پئی، چڑھ دی پئی، سینے نہ لاندی پئی، انہوں آگ چ سٹ، کہ سٹے گی؟ صحابہ کہتے نہیں حضور، فرمایا کہ اللہ اس تو بھی زیادہ کئی حصے زیادہ اپنے بندے نال پیار کر دے اور کیویں سٹے گا اپنے بندے نو؟ حدیث مبارکہ چاندہ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ پاک نے رحمت نو پیدا کیتا، 100 ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا سارے نو 99 حصے اللہ نے رحمت دے اپنے کو رکھیا کہ اپنے بندیاں تے رحم کرنے واسطے۔ اتنا رحیم کریم اللہ کہ اللہ کہتے بندے تو سارے دا حق پہچانیا، میرا نہیں پہچانیا، ما غرک کبھی ربی کل کریم کتنے جاندہ پیا۔ حضرات کہتے شرف الدین کتنا کچھ کرنا پے گا، غور کرنا، اینا کی لیتے ہوئے یا دل سے خیال ہے کہ یار ساری زندگی بادشاہوں نے تعریفہ کی تھی، پیسے کمائے، ہونتا میں کچھ نہیں لکھ سکتا، چلے دل سے خیال ہے چلو نبی علیہ السلام دی نعت کہنا، لیٹے لیٹے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اشعار کے کہتے کہتے آنکھ لگ گئی، نبی علیہ السلام خواب دے وچ تشریف لے کے آئے۔ دسو کنی محنت ہوئی، نیت ہی سی، اینو سی پھر اینو آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے خواب دے وچ۔ شرف الدین کی ہویا؟ فرمایا کہ حضور آقا کریم علیہ السلام نے اپنا برکت والا ہاتھ مبارک، حضرات اللہ نے اتنی عظمت دیتی، آپ دا لعاب بھی معطر، آپ دا پسینہ بھی گلابہ تو معطر سی، دلہنوں لگایا جاتا سی۔ آپ نے اپنا برکت والا جو ہاتھ پھیریا، فرمایا کہ کھڑا ہو جاؤ، اٹھ کے بہ گئے خواب دے وچ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بوسیری جڑا کلام کیا وہ نہیں سنائے گا؟
حضرات اللہ پاک نے اپنوں کیسے پیغمبر دیتے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو گال سنی ہوئے کہ جو نعت کہہ رہے سے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصال چوتھا مصرع آوے نبی علیہ السلام خواب چاہ کے کہنے لگے ساتھی ہمیں کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ ہمیں کیوں نہیں کہہ دیتا فرمایا کہ بصیری کیوں نہیں سنانا حضور میں کون ہوں نہ سنانا رہا آقا کریم علیہ السلام نے اپنا کلام سنایا آقا کریم علیہ السلام نے یاد المدثر والی کملی مبارک اتاری تحفے دے وچ شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے دتی انہوں نے خواب جو وصول کر کے اپنے سرہانے رکھ لی جدو صبح اٹھے تے سرہانے نبی علیہ السلام دی کملی مبارک پئی ہوئی تندرست جا رہے ہیں پہلے سے شرف الدین اور نبی علیہ السلام دی چادر مبارک مل گئی ان بن گئی شرف الدین بوسیری یہ دسدا پے سی عشق کدوں کہندے ہیں عبادت بھی کرنی پؤ گی شریعت محمدی اطاعت کرنی پؤ گی کاف دا مطلب کیا قربانی بھی دینی پؤ گی کدی رشوت چھڈنی پؤ گی کدی بچیاں واسطے کہ بچے کہن گے ابا ناجائز کام کر وہ چھڈنا پؤ گا کدی فجر واسطے نیند بھی چھڈنی پؤ گی قربانی صحابہ دا ایمان بڑا سی انہاں تو قربانی بھی بڑی منگی جاتی سی اپنا ایمان کمزور ہے اپن کیا بندیاں فجر ویلے اٹھ نیند قربان کر تو افسر رشوت آ رہی گا اینو قربان کر بندیاں تو ذمہ دار ہیں تو ملاوٹ کر سکتا ہوں آ نہ کر تو دودھ بیچتا ہوں تو ملاوٹ حضرات غور کرو عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے پہ ہے ایک ماں کہتی کہ دودھ لینے والے زیادہ با پانی پا دے پانی تی کہنے لگی کہ نا امیر المومنین نے منع کیا پانی نہیں پانا نبی علیہ السلام نے کیا واضح طور تے کیڑا ملاوٹ کرتا وہ ساڈے وچوں نہیں حضرات اگر کل قیامت والے نبی علیہ السلام نے کہتا تو ملاوٹ کرتا دودھ وچ سیڈ تے ہو جا کیڑے منہ نال اپاں اگے جاواں گے دیکھو ایک کافر او دا گزارا ہونا کثرت نال وہ آ سمجھدا اپا مسلمان اپنا گزارا ہونا برکت نال کافر تے کوئی برکت دا لفظ نہیں ہے گا اپنا برکت نال ہونا اپا برکت حاصل کرنی ہے اپا کثرت نال اپنا گزارا نہیں واضح ہے جنہیں ملاوٹ کی تھی ساڈے جو نہیں اس کے باوجود خالص دودھ لبنا اوکھا نبی علیہ السلام نے واضح جنہیں رشوت لے جہنم کوئی کم رشوت تو بغیر وہ کہندے صوفی صاحب تسی بڑے بھولے ہیں بابا قائد اعظم تصویر والے نا وچ فیل دے پاؤ ذرا منہ کہندے سارے کہندے صوفی صاحب تسی بڑے بھولے ہیں میں کچھ نہیں لینا اتر افسر بڑا گندا وا چار گالاں بھی کڈ دے ایڈی ایڈیاں اونوں دینا پینا وا صوفی صاحب کہندے اچھا یار ان کی مجبور ہے کرنا یقین کرو جڑا اپا بیٹھے نا کلا سنن واسطے لذت واسطے نہیں بیٹھے کوئی نیت ارادہ عمل فکر پیدا کرنے واسطے بیٹھے کہ آج بیٹھے پتہ نہیں اگلے سال اگر محفل ہوئے اپنے جو کون اس دنیا جو اگلے پاسے جا چکیا ہو اپا ہوئی ہے نا عشق کرنا پؤ گا عشق تے کہندے کاف نال کی ہے عشق دا کاف دسدا قربانی بھی دینی پؤ گی حت بلال دا ایمان مضبوط سی قربانی بھی وڈی ہے حضرت خباب دا ایمان وڈا قربانی بھی وڈی حضرت سہیب تو قربانی بھی وڈی حضرت عمار حضرت یاسر حضرت سمیہ وڈی قربانی اپنا ایمان کمزور قربانی بھی چھوٹی لیکن قربانی دینی پے گی آخری گال کر کے ذرا گل ختم کردا ہاں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے ولی گزرے تابعین جو رات انہاں دی بڑی صحت سی تسی آپ بھی اندازہ لانا کتنی صحت سی امام اعمش بہت بڑے محدث ہیں کہتے ہیں انہاں دی اتنی صحت سی کہ انہاں دی جڑی کلائی سی نا کلائی بازو ایدی چوڑائی ایک گٹھ سی دساں آج کوئی بندہ ہے ایک گٹھ اتنی انہاں دی صحت سی اللہ دے بڑی بہت بڑے سی کہتے جنازہ پڑھان واسطے آئے تے قبر چ دیر سی سارے آپ کو جانتے سی آپ نے نیڑے کر لے سارے اور انہوں نے کہنے لگے مخاطب کر کے ہاں بھی بندیوں آ دسو گڑا مریا پیا ہوا اگر انہوں ایک دن دی مہلت مل جاوے زندگی ایک دن دی مل جاوے اور تاڑے دل چ کی آ رہا انہوں ایک دن چ کی کرنا چاہیے وہ کہتے جی جڑے گناہ ہو گئے نا انہوں نے معافی منگنی چاہیے کوئی کہنے لگا کہ انہوں نے لوکاں دے لینے دینے کرنے نا یا دوے یا معاف کراوے کوئی کہنے لگا کہ انہوں نے نماز پڑھنی چاہیے کوئی کہنے لگا کہ تلاوت کرنی چاہیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سارے نے جواب سن کے کہنے لگے آدھے فوت ہو گیا ایدھے کوئی موقع نہیں ہے گا لیکن تاڑے کو ایک دن دا موقع ہے گا حضرات آج اپنے کو موقع وا اپنے بچوں نے سر دے اتے دستاری شفقت واسطے لیکن اپنے تو کچھ سکھ کے جانا ہے
وجہ آوا کہ اللہ دی رشتہ داری کسی نال نہیں ہے. جڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لڑ لگے گا اللہ انہوں بلند کرے گا. وارفان آنے کا ذکر صحابہ بلند کیوں ہے؟ آقا کریم علیہ السلام دے دعوان نال وابستہ ہو گئے. ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ ویس کدہ بنے آقا کریم علیہ السلام دی محبت دے جننے ولی کا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا، جتنے گئے سب کے سب کیوں بلند ہوئے؟ آقا کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو کر اور اللہ کا اصول گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے گئے. آخر میں بس یہی کہتا ہوں کیڑی شوخی تے کرے ود گلا ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری میٹھا بول زبان چ پلا ہوئے شاید کل نہ ہوئے ملاقات تیری. ایویں وڈ وڈیرا تے خان بندہ ہے انہاں گلاں نال نہیں ہونی یاد تیری. اوتھے عملاں دے سودے ہیں یاد رکھی اوتھے پوچھنا نہیں کسے ذات تیری. لکھیا لکھا سجل تو دو ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا. تیری میری آنکڑاں کس کھاتے تو بھی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا. بکل مار کے چکنا جد سائیاں نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا. تیرا میرا رہ گیا کی جھگڑا نہ تھے تو رہنا نہ میں رہنا. دعائے اللہ پاک قاری عبدالعزیز صاحب زیدہ مجدو کی محنت کو بھی قبول کریں، قاری حسن صاحب کی محنت کو بھی قبول کریں، اور بھائی لال بہادر صاحب اور جتنے لوگ ہیں جو اس مسجد کو یا اس بچے کی سرپرستی کر رہے ہیں اللہ دنیا آخرت میں لوگوں کو بہترین بدلہ بھی عطا کرے اور قرآن کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.